السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں ناول داستان حیات کا پارٹ 5 پڑھنے والی ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وقت پنکھ لگا کر اڑا اور 3 مہینے گزر گئے۔ اکتوبر کا وسط تھا، شہید بلوچ پاکستان آ چکے تھے۔ آج شہید ولا میں عید کا سما تھا۔ حیات نے ماں کو کہہ کر شہید ولا کا سب سے بڑا کمرہ کھلوایا اور زرینہ بی کے ساتھ مل کر ایک طرف بستر ڈالے اور دوسری جانب کھلا کمرہ تھا جدھر سامان نامی بھی کوئی شے نہ تھی۔ بچہ پارٹی وہاں بیٹھی پلانس پہ پلانس بنا رہی تھی، کیونکہ نیچے ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے واصف اور جنت کی شادی کی ڈیٹ فکس کی جا رہی تھی۔ میں بتا رہا ہوں کہ لڑکی لڑکیوں کا کوئی گروپ نہیں بنے گا، پورا گینگ مل کر گروپ ڈانس کرے گا اور مل کر انجوائے کرنا ہے۔ حاذق نے باور کروانے والے انداز میں بولا تھا۔ ہاں، ساری لڑائیاں اپنی جگہ، یہ خوشی مل کر سیلیبریٹ کرنی ہے، حیات نے جواباً کہا تو سب نے اسے گھورا۔ وہ گڑبڑائی، یہ کیا کہہ دیا بھائی؟ یہ تم ہمیں نہیں خود اور ایان کو بتاؤ۔ آیت نے دونوں کو باری باری گھورتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تم دونوں وعدہ کرو کہ آپس میں نہیں جھگڑو گے۔ جنت نے کہا تو وہ پھر ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے کہ ایسا بھلا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کبھی بھی، زین نے ہنستے ہوئے کہا تو ایان نے ایک نظر زین پر ڈالی اور جنت سے بولا، ٹھیک ہے، مگر اس شادی کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں میں۔ کون سی قربانی بھائی؟ زینب نے حیرت سے کہا تو ایان حجل ہوا۔ یہی کہ دونوں لڑائی نہیں کریں گے، جو ناممکن سی بات ہے، پھر بھی جنت بھابھی اور واصف بھائی کے لیے کچھ بھی۔ ایان نے ڈرامائی انداز سے کہا جس پر سب کی زندگی سے بھرپور کہہ کے بے ساختہ تھے۔ اچھا وعدہ کرو کہ اس پورے فنکشن میں تم دونوں نہیں جھگڑو گے، جنت نے کہا تو ایان نے ٹالنا چاہا۔ جنت بھابھی نہیں جھگڑتے یار، تم دونوں وعدہ کرو، جنت نے پھر کہا۔ سب باری باری دونوں کے چہرے دیکھ رہے تھے جس پر پریشانی واضح تھی۔ اچھا وعدہ حیات، میں تم سے نہیں جھگڑوں گا، ایان نے کہہ کر ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے بھی وعدے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حیات بھی تم سے نہیں جھگڑے گی، دونوں نے کہہ کر ہاتھ واپس گرا لیے۔ سب نے شکر ادا کیا کہ ہر وقت کی چڑچڑ سے تو کان بخشے جائیں گے۔ اچھے بچے ہو، جنت نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دونوں کے دماغ میں ایک ہی سوچ تھی کہ وعدہ تو کر لیا ہے، اب نبھانا کیسے ہے۔ رخصتی کی تاریخ 2 نومبر ڈیسائیڈ ہوئی تھی۔ بچہ پارٹی اکٹھی ہو اور رت جگہ نہ ہو، ایسا کیسے ممکن تھا؟ رات 3 بجے کے قریب بچہ پارٹی سوئی تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے تمہارا فیصلہ درست ہے؟ وہ گراؤنڈ میں دعا ناز کے سامنے بیٹھی استغفار کر رہی تھی۔ لارے بعد چھٹی پر تھی، ماہا اور علیزے کو کوئی اسائنمنٹ دینی تھی۔ بریک کے بعد تو کلاس میں بھی بیٹھی تھی۔ حیات اور دعا ناز آج اکیلے بیٹھی تھی جب دعا ناز نے اپنا کوئی نیا فیصلہ حیات کو سنایا تھا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے تمہارا فیصلہ درست ہے؟ وہ گھاس نوچتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ اس فیصلے میں میری اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ دعا ناز ہاتھوں کے پیچھے جمائے ٹانگیں گھاس پہ پھیلائے آسمان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ حیات نے چمے سے اسے دیکھا جسے سننے میں غلطی ہوئی۔ ناز تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ حیات نے ناسمجھی سے اسے دیکھا جس کا چہرہ حجاب کے حالے میں دمک رہا تھا۔ جو تم سمجھ رہی ہو، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ حیات کچھ پل خاموش رہی، پھر سہمے لہجے میں بولی، مگر ناز اللہ تعالیٰ تو کسی سے بات نہیں کرتا۔ وہ معصومیت سے بولی تھی۔ اس کی بات پر تو ناز نے آسمان سے نظریں ہٹا کر ٹانگوں کو سمیٹا اور حیات کے چہرے پر نظر جمائی جو کنفیوز تھی۔ تمہیں کس نے کہا اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتے؟ اس کی آواز میں کسی قسم کا طنز یا مذاق نہیں تھا۔ مجھے کبھی کسی نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، حیات نے سادہ سے لہجے میں کہا تھا۔ حیات، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تم جانتی ہو نا، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے انسانوں سے، مگر تمہیں یہ پتا ہے کہ یہاں 70 کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ دعا ناز کی بات پر حیات نے نفی میں سر ہلا دی۔ وہ اسے سننا چاہتی تھی۔ 70 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مطلب اپنی بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے لگا لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر گناہ کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ دعا ناز نے گہری سانس لی اور پھر گویا ہوئی۔ ہمارا پروردگار ہمارے شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے حیات، اور تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا؟ وہ سادہ سے لہجے میں استغفار کر رہی تھی، کسی قسم کا کوئی طنز نہیں تھا۔ حیات بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی، حیات نے گھاس نوچتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ تم نے کبھی کوشش کی؟ دعا ناز نے گہری سانس بھر کر کہا تو حیات نے نفی میں سر ہلا کر کہا، اللہ تعالیٰ سے بات کیسے کرتے ہیں؟ اگر تم چاہتی ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے بات کرو تو نماز پڑھا کرو، اگر تم چاہتی ہو
کہ اللہ تعالیٰ تم سے باتیں کرے تو قرآن مجید پڑھا کرو۔ تو ناز نے نرمی سے سمجھایا تو حیات جھٹ بولی، مگر ناز میں تو قرآن پاک پڑھتی ہوں۔ قرآن پاک کو پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ اگر تمہارے ٹیچرز تمہیں فارسی میں لیکچرز دیں تو تم کیا سمجھو گی؟ تو ناز نے نرمی سے کہا، وہی نرمی جس کی ذات کا حصہ تھی۔ کچھ بھی نہیں، حیات نے افسوس سے کہا تو وہ جواباً بولی، ایگزیکٹلی، بالکل اسی طرح جو زبان تمہاری نہیں ہے، مطلب عربی، تم اسے پڑھ بھی لو تو کیا سمجھو گی؟ دعا نے کہا تو حیات کو جیسے سب سمجھ آ گیا، مطلب مجھے ترجمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا چاہیے۔ تو جیسے سمجھ گئی تھی، بالکل، چاہے دن کی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ دعا ناز نے نرمی سے بہت کچھ سمجھا دیا تھا جو حیات کے دماغ میں گڑ کر گیا تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر ہی پرجوش ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے گی۔ اکتوبر 30، وہ گاڑی کا دروازہ بند کر کے کوٹ دائیں بازو پر ڈالے باہر نکلا تو لان میں غیر معمولی گہما گہمی میں افتخار اور نواز میر کو کھڑا پایا۔ ہر طرف پھولوں کی لڑیاں، کرسیاں، صوفے، ڈھولک اور طرح طرح کی چیزیں پڑی تھیں۔ وہ حیران ہوتا ہوا اپنے باپ اور چاچو تک پہنچا۔ پاپا، یہ سب کیا ہے؟ مہندی میں تو 2 دن ہیں ابھی۔ واصف نے لان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تھا۔ مائیوں کی تیاریاں، افتخار نے مصروف سے انداز میں جواب دیا تو واصف کے چہرے کے زوائیے بگڑے۔ پاپا، یہ فنکشن تو لڑکیوں کے ہوتے ہیں۔ واصف کی بات پر افتخار نے خوش غمی نگاہوں سے اسے دیکھا جو صرف آفس کی حد تک رہ گیا تھا اور اپنی شادی کا کوئی ہوش نہ تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے بھی نہیں، عثمان لوگ آ جائیں گے، ان کے کمرے سیٹ کرواؤ نفیسہ و سامیہ بھابھی سے کہہ کر، اور جاتے جاتے نفیسہ کو بھیجو ذرا۔ انہوں نے اسے ایک ہی بار میں ساری تفصیل بتائی اور پیچھے کھڑے لڑکے کو کچھ سمجھانے لگے۔ نواز بھی ارد گرد کے لڑکوں کو کچھ کہہ رہے تھے۔ پاپا، فنکشن جوائن ہوں گے؟ واسی نے خجل سے انداز میں پوچھا تو افتخار نے سے گھورا تھا۔ وہ شادی کے فنکشن شروع ہونے سے پہلے آفس کا کام کافی حد تک نپٹا دینا چاہتا تھا، اور ایسے میں نواز کبھی کبھار آفس کا چکر لگا رہے تھے، مگر افتخار نے ڈیٹ فکس ہونے کے بعد سے آفس میں قدم نہیں رکھا تھا۔ جب بھی کام کا سارا بوجھ واصف پر تھا، آج کے دن وہ بھی اپنی چھٹی کا اعلان کر کے آیا۔ یہ تو اسی دن ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ فنکشن جوائن ہوں گے۔ اب آدھے مہمان یہاں اور آدھے وہاں تو نہیں جا سکتے، اور اسلام آباد پڑوس میں تو ہے نہیں کہ مہمان گھن چکر بنے رہیں۔ او، تو ماموں لوگ آ رہے ہیں مطلب؟ واصف نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا کر کہا تو جواب میں افتخار بولے، ہاں اب جاؤ فریش ہو جاؤ، نفیسہ کو چائے کا کہہ دینا، اور میرا فون اندر ہے وہ بھی بھجوا دینا، شہیر ابھی تک آیا ہی نہیں۔ ایک ہی بار میں اتنا کچھ بول گئے تو واصف ہنستا ہوا انہیں کندھوں سے تھام گیا۔ پاپا، آپ اندر چلیں، آرام سے بیٹھیں، یہ سارا کام ہم لڑکے دیکھ لیں گے مل کر۔ واصف نے سمجھانا چاہا تو وہ تیوری چڑھا کر بولے، ایسے کیسے بھائی؟ تم لوگ کے ذمے جو باقی کام ہے وہ نپٹا لو، یہ سب میں اور نواز دیکھ لیں گے، اور شہیر بھی تو ہے۔ بیٹی کی شادی کی خوشی میں وہ نکھرے اور تر و تازہ تھے اور ہر کام خود کرنا چاہتے تھے۔ واصف نے سمجھ کر سر ہلایا اور مسکرا کر اندر کی جانب چلا گیا۔ اکتوبر 31، مایوں، خبردار جو تم نے جنت سے ملنے کی کوشش کی تو، نفیسہ گیسٹ روم کے دروازے کے سامنے کھڑی کڑے تیوروں سے کہہ رہی تھی۔ مگر ماما، وہ میرے نکاح میں ہے۔ واصف نے جیسے یاد کروانا چاہا، نہیں ملنا تو نہیں ملنا، دلہن کو روپ نہیں آتا بھائی۔ نفیسہ واصف کو جنت سے ملنے سے روکنے کے لیے دروازے کے آگے کھڑی تھی۔ اندر جنت ان کی آوازیں سنتی ہانی حیات اور آیت کے ساتھ مل کر ہنس رہی تھی۔ اب پڑھی لکھی ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہیں، واصف نے مصنوعی افسوس سے کہا تو جواباً نفیسہ نے ناک سے مکھی اڑائی اور دروازہ ذرا سا کھول کر اندر اونچی آواز سے کہا، آپ سب لوگ سن لو، یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ واصف کو جنت سے ملنے سے روکنا ہے، نظر رکھنا اس پر۔ نفیسہ کی بات پر واصف کے پیچھے کھڑے زین، ایان اور حاذق ہنسنے لگے تو وہ غصے سے انہیں گھور کر اپنی ماں کو بے بسی سے دیکھنے لگا اور پھر التجائی نظروں سے پاس کھڑی سامیہ کو دیکھنے لگا۔ بھابھی ملنے دینا، دیکھیں کیسے اتاولا ہو رہا ہے۔ سامیہ نے حمایت کرنی چاہی تو نفیسہ بولی، سامیہ تم ان کے ڈرامے چھوڑو اور میرے ساتھ آؤ، ذرا باہر کا انتظام دیکھا ہے کہ کسی چیز کی کمی تو نہیں، اور مہندی والی کو فون بھی کرو کہ وہ کب تک آ رہی ہے، رات کو فنکشن ہے اور وہ ابھی تک پہنچی ہی نہیں۔ نفیسہ سامیہ کو ساتھ لیے دروازے سے دور جاتی گئی۔ پیچھے واصف بے بسی سے کھڑا تھا۔ وہ اندر جا سکتا تھا مگر مسئلہ یہ تھا کہ فوج اندر بھی تھی اور باہر بھی۔ اب وہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی ایسی فوج۔ اف، وہ اپنا سموہ لیے وہاں کھڑا تھا۔ یار یہ سب کیا ہے؟ واسی بے بسی سے بولا تھا۔ شادی آپ کی؟ جواب ایان کی طرف سے آیا تھا۔ اپنی یہ جلی کٹی شکل لے کر یہاں سے جائیں۔
ہم نے اندر موجود اپنے سپاہیوں کو لے کر ڈانس پریکٹس کرنی ہے، ایان نے شان بے نیازی سے کہا تو واصف نے منہ کے زوائیے بگاڑے۔ عزت ہی کوئی نہیں۔ واسی بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو ہانی نے جھٹ دروازہ کھولا۔ چلو آؤ، کل مہندی ہے اور ابھی تک ڈانس پریکٹس ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، حد ہو گئی ہے۔ بالکل۔ حیات بھی کمر پر ہاتھ جمائے دروازے پر نمودار ہوئی۔ وہ سب مل کر وہاں سے میر ہاؤس کے سب سے وسیع کمرے میں داخل ہوئے جدھر آج کل وہ رات جگہ اور ڈانس پریکٹس کے لیے پائے جاتے تھے۔ وہ وہاں بیٹھے باقی کا انتظار کرنے لگے جو راستے میں غائب ہو گئے تھے۔ ایان اٹھ جاؤ یار، خدا کا واسطہ، حیات نے غصے سے اسے کہا جو کمرے میں آتے ہی لیٹ چکا تھا اور اب ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حیات کی آواز پر وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ جو حکم میرے آقا۔ تابعداری کا عمدہ مظاہرہ کیا گیا تھا۔ حاضی کدھر ہے؟ آیت نے استفار کیا۔ ٹھوس رہا ہوگا کہیں کچھ، ایان نے اپنی جمائی روکتے ہوئے کہا تو آیت حاضی کو بلانے کے لیے اٹھی۔ زین کو بھی لے آنا، یہاں بندے ہی پورے نہیں ہیں، حیات نے کلس کر کہا تو آیت سر ہلا کے چلی گئی۔ ایان چند لمحوں میں اپنا وعدہ بھولا تھا۔ زین کو بھائی کہا کرو۔ ایان کی آواز پہ اس کے اپنی ہائی ٹیل کو کستے ہاتھ رکے۔ کیوں؟ حیرت سے پوچھا گیا۔ بڑا ہے تم سے؟ یاد کروایا گیا۔ وہ تو تم بھی ہو، چل کر کہا گیا۔ اس سے پہلے کہ ایان کچھ بولتا، ہانی جو ان کی گفتگو مزے سے سن رہی تھی بولی، تو اسے بھی بھائی بولیا کرو۔ ہانی کی بات پر حیات کا کہکا بے ساختہ تھا، ایان کے منہ سے نکلنے والا استغفر اللہ بھی۔ کبھی آیت، حاضر، زین اور زینب کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ بنشر عبداللہ پہلے ہی کمرے میں موجود تھے اور کیمرے کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے تھے۔ آیت لوگوں کو آتا دیکھ کر کیمرہ ایک طرف رکھ دیا اور کھڑے ہو گئے۔ چلو اپنی اپنی جگہ لو، آخری والے گانے کی پریکٹس رہتی ہے بس، حیات نے کہتے ہوئے عبداللہ کو گانا بتایا تو وہ سر ہلا گیا۔ حیات، اس پر تو پارٹنر سوچا تھا۔ آیت نے گانا سنا تو اسے یاد آیا، ہاں تو پارٹنرز ہی بنیں گے۔ تم لوگ کر لو ڈیسائیڈ کہ کس نے کس کے ساتھ کرنا ہے ڈانس، حیات نے جواباً کہا تو حاضق جھٹ بولا، میں اور آیت۔ ہاں ٹھیک ہے مگر پلیز تمیز والا کرنا، آل از ویل والا نہیں، آیت نے کہا تو سب ایک ساتھ اس کے ڈانس کو یاد کرتے ہوئے ہنس دی۔ البتہ حاضق نے کڑے تیوروں سے آیت کو گھورا تھا۔ میں اور تم؟ زین نے حیات سے پوچھا تو ایان نے دانت پیس کر کہا، نہیں میں اور حیات۔ حیات نے آئیبرو اچکائے۔ حیات تم بتاؤ، ایان یا زین؟ ہارنے کے کہنے پر حیات نے باری باری دونوں کو دیکھا اور ایک جلی مسکراہٹ ایان پر اچھال کر بولی، زین۔ اس کے بولنے کی دیر تھی، ایان جا کر صوفے پہ بیٹھ گئے اور بولا، پھر میں کروں گا ہی نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کوئی ضدی بچہ لگ رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ پہلے ہی ہمارے پاس ایک لڑکا کم ہے اور اب تم بھی یہی کرو گے؟ ہانی غصے سے بولی تو جواباً زین ہار مانتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے میں اور ہانی کر لیں گے، تم اور حیات کر لینا۔ زین کی بات پر وہ فتانہ انداز سے حیات کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو حیات نے آنکھیں گھمائی۔ میرا پارٹنر؟ زینب نے کہا۔ حیات نے جھٹ کہا، عمیر بھائی کو لاتے ہیں پکڑ کے۔ بنیش؟ ہانی نے کہا تو عبداللہ بولا، میں اور بنیش دونوں بہن بھائی تو مانو ایک دوسرے کے علاوہ کسی کو گھاس ڈالنا پسند ہی نہیں کرتے تھے، صرف ایک دوسرے کے ساتھ ہی پائے جاتے تھے ہمیشہ۔ ڈن، سب نے کہا اور پھر عمیر کو لا کر پریکٹس شروع کر دی۔ مایوں کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ لڑکے اپنے ہجروں میں بیٹھے گپے ہانک رہے تھے کیونکہ ان کے مطابق یہ خاص لڑکیوں والا فنکشن ہے پر ان کا کوئی کام نہیں۔ جنت مایوں بیٹھی تھی اور پیلے جوڑے میں ملبوس شرمائی گھبرائی سی تھی۔ واصف کو لڑکوں نے کمرے میں بند کیا ہوا تھا اور ساتھ خود بھی بند تھا۔ ساری لڑکیوں نے پیلے جوڑے پہن رکھے تھے۔ ساری رسموں کے بعد جب جنت کو کمرے میں لے گئے تو ڈھولک رکھ لی گئی۔ ڈھولک کی آواز پر سارے لڑکے مقابلے بازی کے لیے آ گئے۔ مقابلہ بازی عروج پر تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ ساری لڑکیاں دلہن کی طرف سے ہیں اور سارے لڑکے دولہے کی طرف سے۔ واصف بھی سفید شلوار قمیض پہنے مزے سے مقابلہ بازی دیکھ رہا تھا اور وقفے وقفے سے حصہ بھی لے رہا تھا۔ سامیہ، نفیسہ اور سعدیہ بھی دیگر رشتہ دار خواتین کے ساتھ بیٹھی لڑکیوں کی ٹیم کو سپورٹ کر رہی تھیں اور دوسری جانب شاہی، افتخار اور نواز بس بیٹھے سب کو دیکھتے ہی مسکرا رہے تھے۔ 1 نومبر، مہندی۔ حیات، تم اپسرا لگ رہی ہو، آیت نے اسے سر تپیر دیکھتے ہوئے سراہا تھا جو اورنج کرتی کے ساتھ کامدار لہنگا چولی میں ملبوس تھی۔ تم ہمیشہ یہی کہتی ہو، حیات نے ناک سگڑ کر جواب دیا اور پھر سے اپنی نت سیٹ کرنے لگی جو اس پر بہت جچ رہی تھی۔ ساری لڑکیوں نے ایک جیسے لہنگا چولی پہنی تھی مگر دوپٹے اور کرتیوں کے رنگ سب کے مختلف تھے۔ دوسری طرف لڑکوں نے اورنج قمیض کے ساتھ سفید شلواریں زیب تن کی ہوئی تھی۔ جنت نے گرین کلر کا کامدار لہنگے کے ساتھ پنک کرتی پہنی ہوئی تھی۔ سیدھا دوپٹہ نفاست سے سر پر
پنس کی مدد سے سیٹ کیا گیا تھا۔ مہندی کی مناسبت سے کیا میک اپ اور چہرے پر پھیلی خوشی الگ ہی چمک دمک پیدا کر رہی تھی۔ واصف نے سفید شلوار قمیض پر گرین واسکوٹ پہن رکھی تھی اور بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بات بات پر کھلتا چہرہ اس کی خوشی کا پتہ دے رہا تھا۔ واؤ حیات آپی، آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ بنیش نے کیمرہ حیات کی طرف کیا جو ابھی بھی اپنی نت کو سیٹ کر رہی تھی اور اس کے سیٹ کرنے کے چکر میں آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ ناگن لگ رہی ہو ناگن۔ حیات مڑی تو ایان نے اس کی نت دیکھ کر نیا لقب سے نوازا۔ حیات ہی نہیں باقی سب بھی۔ حاذق نے باری باری سب لڑکیوں کی نت دیکھی۔ جب نظر بنیش کی نت پر پڑی تو حیران ہوا۔ بنیش تم بھی ناگن بن گئی؟ تو سب لگا رہے تھے، میں کیوں پیچھے رہتی؟ بنیش نے بھی ناک سکڑ کے جواب دیا اور عبداللہ کو کیمرہ پکڑا کر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے وہاں سے نکل گئی۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ تمام رسومات سے جب فارغ ہوئے تو بچہ پارٹی اسٹیج پر آ گئی۔ اٹس ڈانس ٹائم۔ گانے کی بیٹ پر ڈانس بھی جاری تھا۔ اف، حیات دبا دبا چیخی، تمیز سے کرو، میرے پاؤں پر تمہارا پاؤں آ رہا ہے۔ حیات نے گھورتے ہوئے ڈانس کے دوران ہی کہا تو وہ بھی مسکراہٹ دبا کر بولا، بس پاؤں ہی آئے ہیں، تم تو ایسے اچھل رہی ہو جیسے دل آ گیا ہو۔ ایان نے کہا تو وہ جل کر بولی، اللہ نہ کرے کہ تمہارا مجھ پر دل آئے۔ اللہ نہ ہی کرے، وہ بھی دو بدو بولا تھا۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھمایا تھا۔ یہ ان کے ڈانس کا آخری سٹیپ تھا۔ گانا ختم ہوا۔ اگلا گانا وہ تھا جس پر بنیش اور عبداللہ ڈانس کرنے والے تھے تو باقی سب ہوٹنگ میں اسٹیج سے اتر گئے۔ اسے جتنی پیاری لگ رہی ہو سکتا ہے میرا دل آ ہی جائے۔ ایان اس کے پیچھے ہی اسٹیج سے اترتا ہوا بولا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بکو مت۔ اسے ایک ہاتھ سے پرے دھکیلتے سائڈ سے گزر گئی تھی تو پیچھے وہ کہکا لگا گیا، ہم نے ہی ڈانس میں رونق ڈالی تھی، تم لوگ تو بندروں کی طرح اچھل رہے تھے۔ آیت نے لڑکوں کو گھورتے ہوئے کہا تو میں نے آئیبروز کا، ایسی بات تو چیلنج ہو جائے۔ جواباً سب نے تائید کی، ڈن کرو۔ لڑکوں نے اس گانے پہ ڈانس کیا تو ہر طرف ہوٹنگ ہونے لگی، مگر جب لڑکیاں میدان میں اتریں تو وہ بھی کم نہ تھیں۔ لڑکیوں نے بھی اسٹیج پر آگ لگا دی تھی۔ فنکشن رات کے 2 بجے اختتام کو پہنچا اور سب تھک ہار کر سو گئے۔ 2 نومبر، بارات۔ نومبر کی آمد تھی اور ہوا میں خن کی قدرتی پھیل تھی۔ ایسے میں میر ہاؤس کے مکھین ہال کے لیے نکل رہے تھے۔ ایان، شہزادہ لگ رہا ہے یار تو۔ حاذق نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا جو بلیک پین کوٹ میں نفاست سے بال سیٹ کیے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ چمکتی گہری کالی آنکھیں خوشی کا تاثر لیے ہوئی تھی۔ تو بھی اچھا لگ رہا ہے یار، وہ حاذق کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ جسے جہاں جگہ ملی تھی وہ اس کے ساتھ آ گیا تھا، اس لیے سب ہال میں آ کر مل رہے تھے۔ واہ ہوئے، سارے ویٹر لگ رہے ہو۔ حیات پیچھے سے ہیل کی ٹک ٹک کرتے ان کی قریب آئی اور ان کو دیکھ کر کہا جنہوں نے بلیک پین کوٹ پہن رکھے تھے۔ سب لڑکوں نے بلیک پین کوٹ پہن رکھے تھے اور تم بالکل براؤن کلر کی چھپکلی۔ ایان نے بھی اس کی براؤن کم گولڈن پیروں کو چھوتی میکسی پر چوٹ کی جس کے بازو پر کام ہوا تھا اور دامن پر جگہ جگہ ہلکا پھلکا کام تھا۔ حیات ہلکے سے میک اپ کے ساتھ بالوں کا خوبصورت سا سائڈ بن بنائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بندر میں تمہارا، حیات کچھ کہتی جب آیت نے انہیں ٹوکا۔ حیات، ایان، تم لوگوں نے ہم سب کو گواہ بنا کر وعدہ کیا تھا کہ نہیں جھگڑو گے۔ آیت نے یاد دہانی کروائی تھی تو ایان نے بتی سے نکالی۔ جھگڑ کہاں رہے ہیں، ہم نے تو تعریف کی تھی۔ جواباً حیات نے بھی صفائی پیش کی، میں نے بھی بس تعریف ہی کی تھی۔ ایان نے اس کے جواب پر اسے گھورا، اسے تعریف کہتے ہیں؟ تو جواباً حیات بھی دو بدو بولی، جو تم نے کی اسے تعریف کہتے ہیں؟ اس بار ہانی زج ہوئی تھی، بس کر دو، کبھی تو بس کر دیا کرو۔ انہوں نے تا حیات ایسے ہی رہنا ہے، بنیش نے کیمرہ ان کی طرف گھماتے ہوئے کہا تھا۔ انشاءاللہ، حاضی نے شرارت سے کہا تو حیات نے اس کی کمر میں مکہ جڑا تو وہ کرا اٹھا، گدھے، میں کیوں تا حیات اس کے ساتھ رہنے لگی، جان چھوڑو میری۔ اس کی بات پر ایان بھی تڑک کر بولا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ تمہیں تا حیات برداشت کروں۔ ہاں۔ سخت نظروں کا تبادلہ ہوا، مگر کچھ لمحے ہوتے ہیں قبولیت کے، کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں قبولیت کی۔ اب بنیش حاضق کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کا وقت قبولیت تھا یا پھر ایان و حیات کے، یہ تو بہترین وقت ہی بتائے گا۔ یار یہ رخصتی کا کیا سین تھا، رخصت ہو کے بعد بھی یہیں آنا تھا تو؟ زینب نے پرسوچ انداز میں کہا تو زین نے اس کے سر پر چپت لگائی، چپ رہو، بڑوں کی مرضی بھائی، خاندان کی پہلی شادی ہے تو وہ اپنے چاؤ بھی نہ پورے کریں۔ بارات کے بعد باقی تمام رسومات کے بعد اب رات کے 10 بجے بچہ پارٹی فارغ ہو کر اسی کمرے پر بستروں پر بیٹھی تھی جس میں وہ ڈانس پریکٹس کے لیے پائے جاتے تھے اور آج کے فنکشن کی پکس دیکھنے میں مصروف تھی۔ زین کے کہنے پر وہ پھر کچھ کہنے لگی، یار زین نے درمیان میں اس کی بات اچک لی، بڑا ہوں بھائی کہا کرو۔
بولتے وقت تھوڑا رعب جمانا چاہا تھا. 1-2 منٹ ہی تو بڑے ہو, منہ بند رکھا اپنا. زینب بھی تڑک کر بولی تھی. حیات و ایان کم ہے جو تم دونوں بھی شروع ہو گئے ہو. آیت نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر جھنجھلاتے ہوئے کہا. نہیں جناب, وہ دونوں تو ہم سب کے برابر ہیں. زین نے ہنستے ہوئے کہا تو حاذق جو آیات کے ساتھ ہی لیپ ٹاپ میں تصویریں دیکھ رہا تھا بولا, ویسے یار اگر وہ دونوں اکٹھے ہو گئے, مطلب کسی طرح بھی وہ اکٹھے ہو گئے, تو وہ ہم سب پر بھاری ہوں گے. زینب نے بھوے سکڑ کر جواب دیا, وہ دونوں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. زین کے ماتھے پر بھی بل نمایاں تھا, البتہ حیات اور ایان جو مرکزی گفتگو تھے وہاں موجود نہیں تھے. کیوں بھائی, فرض کرو بڑے دونوں کی شادی کروا دیں, حاذق نے کہا تو زینب نے اکھڑے لہجے میں کہا, استغفر اللہ حاذق, کیسی باتیں کر رہے ہو تم, کچھ بھی کر کے جا رہے ہو. زین نے اپنی بہن کی بات میں اضافہ کیا تھا. پاگل ہو گیا حاذق, یہ تو ناممکن سی بات ہے. آیت البتہ ان دونوں بہن بھائیوں کے عجیب لہجے پر بڑی گہری نظر سے جانچ رہی تھی. پھر بولی, اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے. لہجے کچھ یاد دہانی کروانے والا تھا اور ہر لفظ پر زور دیا گیا تھا. مگر آیت, یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے, ان دونوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں. زینب نے کچھ تحمل سے کہا, ہو سکتا ہے دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے. یہ حاذق تھا, فلاسفر. محبت ایسے تو نہیں ہو جاتی نا, عمر دیکھو. زینب کے کہنے پر آیت استحاضے ہنستی تھی. کتنی معصوم ہو تم, تمہیں کس نے کہہ دیا کہ محبت عمر کو دیکھ کر ہوتی ہے, تمہیں معلوم ہی نہیں کہ محبت کیا ہے. آیت نے ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا تو جواباً زین نے استفار کیا تھا, کیا ہے محبت. زین جیسے جاننا چاہ رہا تھا. مجھے نہیں پتا محبت کیا ہے, مگر میں سمجھتی ہوں کہ محبت پاکیزگی کا دوسرا نام ہے. محبت ایک الہامی جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کے چاہے دل میں کسی کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی کی محبت کو دل سے نکال پھینکنا اور کسی کے دل میں کسی دوسرے کی محبت ڈال دینا. محبت انسان خود نہیں کرتا, یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں. جیسے والدین کے دل میں اپنی اولاد کی محبت, ایسی ہی محبت کا جذبہ پاکیزہ ہوتا ہے, بالکل صاف, شفاف اور الہامی. آیت ایک جذبے سے بول رہی تھی اور پھر ایک گہرا سانس لے کر خاموش ہو گئی. اس کے الفاظ کو سمجھتے کچھ دیر وہاں چند لمحے خاموش رہے تھے. اتنی بڑی باتیں سیکھ لی ہیں تم نے, زین کی متاثر سی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا تھا. ہیں کہاں وہ دونوں؟ زینب نے بات بدلنی چاہی, جسے مزید اس بارے میں بات کرنا نہ چاہتی ہو. ایک جنت کے ساتھ اور دوسرا واصف کے ساتھ مل کر بنیش اور عبداللہ کو لے کر کمرے کا ولاگ بنا رہے ہیں. حاذق نے لیپ ٹاپ اپنی طرف گھماتے ہوئے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا. اور عمیر بھائی؟ زینب نے پھر پوچھا. وہ بھی واسی بھائی کے ساتھ ہے. جواب آیت کی طرف سے آیا تھا. چلو ہم بھی چلیں, زینب نے کہا, مگر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی نظر دروازے پر پڑی جہاں وہ دونوں اندر داخل ہو رہے تھے. بندر یار, مان گئی تمہیں. حیات ہنستے ہوئے ایان کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی کہہ رہی تھی, کہاں تھا نا چھپکلی, امپریس ہو جاؤ گی. ایان نے بھی ہنستے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنستی. ماشاء اللہ, اللہ نظر بد سے بچائے, اتنا سلوک دونوں میں. آیت نے شرارتی لہجے میں کہا تھا. اس کی آواز پر حیات نے ایان کو اور ایان نے حیات کو دیکھا, پھر سب کو باری باری فرصت سے گھورا تھا. تم لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ ہم جھگڑے تب بھی مسئلہ, ہم تمیز سے بات کر لیں تب بھی مسئلہ, چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ ایان نے چڑھ کر کہا تو پیچھے سے آتی بنش کی ہنسی نکلی. او ہو, کول ڈاؤن برو, حاذق نے شرارت سے کہا تھا, اور وہ سب ہنستی ہے. پھر بنیش اور عبداللہ نے سارا ڈاٹا لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کیا تو سب بیٹھ کر پورے دن کی تصاویر دیکھنے لگے, جس میں طریقے سے کھینچی تصاویر تو چند ایک تھیں. سب کی بری سے بری تصویریں بھی عبداللہ اور بنیش نے کیمرے میں اتاری تھی, جسے دیکھ کر سب ہنسی میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. تصاویر دیکھتے دیکھتے حیات کو اچانک یاد آیا تو لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی اور بولی, آیت, زینی ہانی اٹھو, واسی بھائی کو کمرے میں نہیں جانے دینا تھا یار, راستہ روکنا تھا یار ان کا. وہ کہتے ساتھ اٹھ کر جوتا پاؤں میں اڑس رہی تھی جب حاذق اٹھ کھڑا ہوا. یہ کہاں کا انصاف ہوا, تم لوگوں نے پہلے بھی روکا تھا, اب ہم لوگ روکیں گے. حاذق کا اشارہ ایان, عبداللہ, زین اور عمر کی طرف تھا. اور بندر کے اسسٹنٹ, منہ بند رکھو اپنا. حیات آیت لوگوں کا اشارہ کرتی اسے وارن کرنے لگی. ایک کام کرتے ہیں, سب مل کر روکتے ہیں راستہ. عمر صلح پسند بندہ تھا, درمیان میں بولا تھا. یہ بیسٹ ہے, ہانی نے کہا تو حیات نے کچھ سوچ کر حامی بھری. آ جاؤ پھر, حیات نے نکلتے ہوئے ان کو کہا تھا. یہ کیا ہے بھائی, پہلے کا 30,000 ہضم ہو گیا جو پھر آ گئے ہو. واصف نے کمرے کے باہر کھڑا پایا تو گویا ہوا وہ افتخار کی بات سننے کے لیے ان کے کمرے میں گیا ہوا تھا اور واپسی پر پوری ٹولی کو اپنا منتظر پایا تھا. ہمیں نہیں پتا واسی بھائی, آپ نے ان تینوں کو دیا تھا, ہم کس کھاتے میں آتے ہیں؟
بنیش نہایت معصومیت سے بولی تھی، اسی معصومیت سے جو صرف اپنی بات منوانے کے لیے امڑتی تھی۔ بنیش، تم مجھ سے 10,000 الگ سے لینا مگر ان کی ٹیم سے نکلو۔ واصف نے لالچ دینا چاہا تو بنیش نے ایک نظر بہن کو دیکھا جیسے گھور رہی تھی، پھر واصف کو کہنے لگی، رشوت دے رہے ہیں؟ نہیں منظور۔ بنیش کے کہنے پر حیات نے اس کے کندھے پر فخریہ چپت رسید کی تھی جس سے وہ اپنا کندھا سہلا کر رہ گئی تھی۔ نکالے 1,00,000؟ ہانی نے مسکرا کر کہا تو واصف نے معصومیت کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ ہانی، میں غریب بندہ ہوں، 1,00,000 کہاں سے لاؤں؟ وی ڈونٹ نو، سب نے یکجا کہا تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس گیا۔ کرنا کیا ہے تم لوگوں نے 1,00,000 کا؟ واصف نے آخری بار پوچھنا چاہا۔ 10,000 آنا ہے بس سب کو، حیات نے جھٹ کہا تو ایان نے اس کے سر پر آہستہ سے چپت رسید کی۔ میں خاصا کمزور ہے تمہارا، 9 لوگوں کا 9,000 بنتا ہے۔ او ہیلو، 10,000 بچے گا، اس میں سے 1,000 ہم پھر لے لیں گے۔ حیات نے جیسے ایان کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ تو باقی 1,000 رہ جائے گا، اس کا کیا؟ سوال واصف کی جانب سے تھا۔ یہ کیا یار واسی بھائی، آپ نا 90,000 ہی دے دو، آج جھنجھلا کر بولی تھی۔ تھکن کے ساتھ ساتھ اب اسے سر درد بھی ہو رہا تھا جس سے وہ جلد از جلد سونا چاہتی تھی۔ بینک کھولا ہے میں نے۔ واصف بھی جیسے آج فرصت سے انہیں زج کرنے والا تھا۔ واصف سوچ رہا تھا کہ پیسے تو بچہ پارٹی کو ہر صورت دینے ہی دینے تھے، تو کیوں نہ تھوڑا زج کیا جائے۔ واسی یار چول نہ مار، دے دے۔ عمیر اب بولا تھا، تو نے بھی پارٹی بدل لی؟ واصف کو جیسے افسوس ہوا تھا۔ دے رہے ہیں یا رات کمرے سے باہر گزارنے کا ارادہ ہے؟ زینب نے بھوے اچکاتے ہوئے کہا تو واصف نے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا۔ یہ لو بھائی، پتا تھا تم لوگوں کا اس لیے رکھے ہوئے تھے۔ اس کی بات پر سب نے منہ کھولا۔ پھر اتنی بحث کس لیے؟ زین نے حیرت سے پوچھا تھا کہ شاید تم لوگ 1,00,000 سے نیچے آ جاؤ تو میری پوری جیب خالی نہ ہو۔ واصف کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ چلو اب نکلو یہاں سے، واصف نے کہا تو ایان شرارت سے بولا، او ہو، انتظار نہیں ہو رہا زوجہ کو دیکھنے کے لیے؟ تمہاری باری آئے گی تب پوچھوں گا۔ واصف نے گھور کر کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ وہ وقت بہت دور ہے ابھی بردر، ایک دن آئے گا تو صحیح، واصف نے کہا تو وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سارے وہاں سے پیسے لیتے کھسک گئے۔ آدھی رات تک جاگتے وہ لوگ تصاویر دیکھتے رہے اور پھر اگلے روز کے فنکشن کا سوچ کر سو گئے۔ 13 سپٹمبر، ولیمہ ڈے۔ اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ آیت خاموش بیٹھی حیات کو دیکھا تو اس کے پاس چل دی۔ پورا فنکشن تو اس نے زبان منہ میں نہیں ڈالی، اب کیا ہو گیا تھا اسے؟ یار آج ہی شادی کے فنکشن ختم ہو جائیں گے، پھر سب اپنی اپنی لائف میں واپس بزی ہو جائیں گے۔ حیات نے اداسی سے کہا، ہاں مگر یہ تو ہونا ہی تھا۔ آیت نے تھوڑا اطمینان سے کہا اور شکر ادا کیا کہ حیات کی خراب مون کی وجہ اس کا بھائی ایان نہیں تھا۔ یار آیت، دل اداس ہو رہا ہے۔ حیات نے پھر اداسی سے کہا، وہ واقعی اداس ہو گئی تھی، یہ سوچ کر کہ اب سارے مزے ختم ہو جائیں گے اور وہی بورنگ لائف سٹارٹ۔ تم دل کو گولی مارو، ابھی فنکشن انجوائے کرو، دیکھو جنت آپ پہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ آیت نے اسٹیج پر بیٹھی سجی سبری جنت کی طرف اشارہ کیا جو پیچ کلر کے پیروں کو چھوتی کامدار میکسی میں ملبوس بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے زین نے انٹری ماری تھی۔ ویسے واسی بھائی بھی کچھ کم نہیں لگ رہے۔ زین کے کہنے پر حیات نے ایک نظر واصف پر ڈالی جو نیوی بلو پینٹ کوٹ میں نفاست سے بال سیٹ کیے چہرے پر خوشی کے جذبات کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا رہا تھا اور واقعی بہت خوبرو اور وجیحہ لگ رہا تھا۔ اوئے زینی کہاں ہے؟ آیت نے ارد گرد نگاہیں دوڑاتے زینب کا پوچھا تھا۔ یہ اوئے کیا ہوتا ہے؟ زین نے گھور کر استفار کیا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ آیت نے اپنا سوال یاد کروانا چاہا۔ وہ تو میں نے بھی پوچھا ہے۔ زین بھی دو بدو بولا تھا تو حیات نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، اب تم دونوں بھی شروع ہو جاؤ۔ حیات کی اس طرح بولنے پر زین نے حیات پر غور کیا جو نیوی بلو کلر کی فراک میں سلور ہلکی پھلکی جیولری کے ساتھ لائٹ میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اتنی سڑی ہوئی کی بیٹھی ہو؟ زین نے کہا تو حیات نے بات ٹالی اور ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ کچھ نہیں، یہ بندر کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ حیات نے بھی کہا ہی تھا کہ ایان حیات کے پیچھے سے حاضر ہوا اور صوفے کی پشت پر جھک کر بولا، آپ نے نام لیا، میں حاضر حضور۔ حیات اس کے اچانک اپنے پیچھے سے نمودار ہونے پر ڈری اور تھوڑا پیچھے کھسکی۔ اپنا یہ ٹھرک مون آف رکھا کرو میرے سامنے۔ حیات نے گھور کر بولا تھا۔ وہ اپنی گہری کالی آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں میں ڈال کر مسکرایا تو حیات نے نظروں کا زاویہ پھیرا تھا۔ کچھ عجیب لگا تھا، آج دوسری بار اسے کچھ عجیب سی جذبات محسوس ہوئے تھے۔ وہ بلو پرنٹس کوٹ میں بہت دلکش لگ رہا تھا اور اس پر اس کی آنکھوں کی چمک ہی کچھ الگ تھی۔ ویسے کیوں بلا رہی تھی؟ وہ چلتا ہوا سامنے آیا اور حیات کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ فنکشن جاری و ساری تھا۔
بلا نہیں رہی تھی، بس پوچھا تھا۔ حیات کے جواب پر وہ تھوڑا شوخا ہوا، البتہ حیات اس کی طرف دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ اوہو خیر ہے میڈم، کیوں پوچھا جا رہا تھا؟ اس نے گہری مسکراہٹ سے کہا تو حیات نے گھورا۔ کافی دیر سے کوئی بندر نہیں دیکھا تھا، اس لیے۔ اس کے جواب پر وہ کہکا لگا گئے اور باقی سب بھی ہنستے۔ تبھی حاذق اور ہانی بھی بنیش اور عبداللہ کے ساتھ صوفوں پر براجمان ہوئے۔ زینب البتہ عمیر کے ساتھ سٹیج پر واصف لوگوں کو شوٹ کروا رہے تھے۔ اچھی لگ رہی ہو، ایان نے مسکرا کر کہا تھا۔ حیات تو کیا، وہاں بیٹھا ہر بندہ ٹھٹکا تھا۔ ہاں؟ حیات نے ایسے کہا جیسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ اچھی لگ رہی ہو، اس نے اپنے لفظ دہرائے تھے۔ اوہو خیر ہی ہے نا شہزادے، حاذق نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا تھا تو ایان جیسے سنبھلا تھا۔ کیا ہے، تعریف ہی کی ہے، اب جھگڑوں گا تو پھر تم لوگ کہو گے بس کر دیا کرو۔ ایان نے بات سنبھالتے ہوئے سے دیکھا جو حیران بیٹھی تھی۔ کام بولو بندر، حیات نے گھور کر کہا تو وہ جھنجھلا گیا۔ کوئی کام نہیں ڈیئر کزن، اس بار الفاظ چپا چپا کر ادا کیے گئے تھے۔ ناممکن، وہ پھر بولی تو وہ حقیقتاً جھنجھلا گیا اور بڑبڑاتا ہوا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ عجیب دماغ ہے سب کے، اس کی بڑبڑاہٹ سن کر سب کے کہکے ہال میں گونجے تھے۔ چلو آج رت جگہ کریں، کل سب نے چلے جانا ہے، حیات نے کہا اور لڑکوں کو اشارہ کیا۔ چلو بھائی، آیت بھی جو حیات کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی بولی۔ جانا کدھر ہے؟ ایان نے ایک نظر حیات کو دیکھا جو بلو جینز پر فروزی شارٹ گھٹنوں سے اوپر تک آتی فراک ڈریس پر ہلکی پھلکی سی جرسی پہنے دوپٹہ حسب معمول گلے میں لاپرواہی سے ڈالے کھڑی انہیں اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ چھت پر، جواب آیت کی طرف سے آیا تھا۔ ادھر کیا ہے، یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایان نے ٹالنا چاہا، فنکشنز انجوائے تو کیے تھے، ساتھ سب تھک بھی گئے تھے بہت۔ ابھی وہ سستانے کا ماحول بنائے، سارے لڑکے ایک ہی کمرے میں براجمان تھے جب لڑکیوں کا حملہ ہوا تھا۔ دیکھو تو صحیح ہماری حیات نے کیا ماحول بنایا چھت پر۔ آیت کے کہنے پر ایان نے ایک نظر پھر حیات کو دیکھا جو عبداللہ نیش کا کیمرہ پکڑے کچھ دیکھ رہی تھی۔ واقعی، چلو دیکھتے ہیں۔ ویسے ہلنے کا ارادہ نہ تھا، مگر چونکہ اب حیات نے کوئی کارنامہ انجام دیا تھا تو دیکھنا بنتا تھا۔ چار ورنہ چار اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر عمیر، زین اور حاذق برے برے منہ بناتے اٹھ گئے۔ آ جاؤ سب یار، اب دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ بنیش اور عبداللہ اپنا کیمرہ بھی لے آؤ، ہانی نے انہیں وارن کیا اور آخر میں بنیش اور عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ ہاں حاضی، اپنا گٹار بھی لے آؤ۔ آیت بھی ہانی کے پیچھے نکلتے مڑی اور جاتے جاتے حاذق کو اپنا حکم سنا گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا وہ چاروں شہزادیاں ہیں اور دوسری طرف 4 غلام ہیں جن پر کے حکم تعمیل لازم و ملازم ہے۔ آ گئے میڈم، جو آپ کا حکم۔ زین نے بدتمیزی کی نمائش کر کے تابعداری کا مظاہرہ کیا۔ حیات عبداللہ اور بنش کو اشارہ کر کے وہاں سے نکل گئی۔ آئیں آپ ہی، عبداللہ نے آواز لگائی اور کیمرہ سنبھالتا بنش کو ساتھ لیے چل دیا۔ باقی چاروں بھی مرے قدموں سے کمرے سے نکلے۔ چھت کا ماحول نہایت خوبصورت تھا، سفید زمین پوش بچھے تھے اور دونوں اطراف میں کشن رکھے تھے۔ چاروں اطراف میں نفاست سے فیری لائٹ لگائی گئی تھی۔ سب کچھ سادہ مگر نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ فیری لائٹس کی روشنی کے علاوہ وہاں کوئی روشنی نہ تھی، ہوا میں خنکی تھی اور اندھیرا گہرا تھا۔ سب اب تحیر سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ واہ حیات، ایسا لگ رہا ہے نیولی ویڈ کپل کے لیے تیار کیا ہے، زین نے ستائش سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل، جنت بھابی کی ہمارے گروپ میں آنے کی تیاری ہے، حیات نے شرارت سے محرون جوڑے میں آصف کے ساتھ کھڑی جنت کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اب سے ہم لوگوں کا پنگا گینگ بڑا ہو گیا، اس میں ایک اور بندی کا اضافہ ہی ہو گیا ہے۔ کیوں جنت آپی، ٹھیک کہا نا؟ زینب نے بات کے آخر میں جنت کی رائے لینا ضروری سمجھا۔ ہاں ہاں ٹھیک کہا، جنت نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو آؤ ایک کمپٹیشن ہو جائے پھر۔ حاذق چلتا ہوا جوتے اتار کے سفید زمین پوش پر ایک طرف بیٹھ گیا۔ کیسے کمپٹیشن؟ ہانی نے ناسمجھی سے کہا۔ انتاکشری، حاذق نے پرجوش انداز میں یک لفظی جواب دیا۔ ڈن کرو، زینب اور حیات ایک ساتھ بولے تھے۔ ایک طرف لڑکے اور دوسری طرف لڑکیاں، زین بھی کہتا ہوا حاذق کے ساتھ جا بیٹھا۔ ایسے تو وہ جیت جائیں گی، عمیر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کتنی شرینیاں تھیں لڑکیاں اس معاملے میں۔ بے فکر رہو عمیر، ہم لوگ کم نہیں ہیں، ڈانس میں ہرایا تھا نا، ایان بھی فخری انداز میں کہتا حاذق کی دائیں جانب بیٹھ گیا۔ ڈانس میں تو ہرا دیا، اس میں ہرا کر دکھانا، حیات جل کر کہتی چاکر سفید زمین پر اوش کی دوسری سرے پر بیٹھ گئی۔ بنیش اور عبداللہ نے ان کی بحث تک پوری سجاوٹ شدہ چھت کا منی ولاگ بنا لیا تھا اور اب کیمرہ اس اینگل پر سیٹ کر رہے تھے جہاں دونوں ٹیمز کو کیمرے میں اتار سکے۔ کیمرے کی سیٹنگ کے بعد وہ بھی اپنی اپنی ٹیمز کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔
تب تک بحث ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ غرض یہ کہ سب اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے۔ اسٹارٹ جنت بھابی کریں گی ہماری گینگ میں شامل ہونے کی خوشی میں، ہانی نے چہک کر اعلان کیا۔ جنت سٹ پٹائی، پھر گہرا سانس بھر کر گانا شروع کیا۔ جنت کی آواز باریک مگر خوبصورت تھی۔ جنت نے گانا ختم کیا تو سب نے ہوٹنگ شروع کر دی، جس پر وہ شرما گئی۔ او ہو واسی بھائی، یہ گانا اسپیشل آپ کے لیے تھا، ہے نا جنت آپی؟ زینب نے شوق لہجے میں کہا تو جنت کے گال گلابی ہو اور مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ بوائز اٹس یور ٹرن، ای سے بناؤ شاباش، حیات نے کہا تو واصف کسی کے بولنے سے پہلے ہی بولنے لگا۔ واصف کی آواز کافی بھاری تھی مگر گاتے قریباً سبھی اچھا تھے۔ یار اتنے رومانٹک گانے نہ گاؤ، ہم کنواروں کا احساس ہی کر لو، عمیر نے مصنوعی آنسو پونچھتے ہوئے کہا تو حاذق نے عمیر کا ساتھ دیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے شدت سے اپنی نامعلوم بیوی کی یاد آ رہی ہے۔ حاذق بھی مصنوعی روتا ہوا عمیر کو گلے لگا گیا تو سب اس کی ایکٹنگ پر اش اش کر اٹھے، پھر سب کے کہہ کے ٹھنڈی فضا میں گونجے۔ گرلز ناؤ یور ٹرن، آ سے گاؤ، واصف نے کہا تو زینب بولنے لگی۔ زینب کی آواز بھی اپنی بہن کی طرح باریک اور سریلی تھی۔ واہ واہ، کس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے یہ گانا؟ آیت نے تالی بجاتے ہوئے متاثر کن لہجے سے بولا۔ متاثر کیسے نہ ہوتی، ایک پنجابی گانا اتنے سر کے ساتھ گایا تھا زینب نے، اس کے نزدیک یہ بہت فتح کن بات تھی۔ آف کورس جنت آپی کو، زینب کے جواب پر سب مسکرانے لگے۔ لڑکوں کی بھاری تھی اور حاذق نے گایا تو انہوں نے مل کر اپنی باری پر گایا تو ہانی حیرت سے گویا ہوئی۔ واہ، لڑکوں میں بھی اتنا پیار ہوتا ہے، حیرت ہے۔ لڑکے پیار ظاہر نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیار کرتے ہی نہیں، عمیر نے کہا تو سب نے تائید کی۔ ایان اور حاذق کی دوستی بالکل ایسے ہی تھی جیسے حیات اور آیت کی دوستی تھی، نہ مٹنے والی، گہری، خالص۔ لڑکیوں نے اپنی باری پر گانا شروع کیا اور سب نے مل کر گایا، جنت، حیات، ہانی، رنیش، آیت اور زینی۔ مگر یہ تو بہترین وقت ہی بتائے گا کہ کون کون ساتھ رہتا ہے، کون کون سا رشتہ ساتھ نبھاتا ہے۔ تم لوگوں نے ہماری چیٹنگ کی ہے، زین نے کہا تو آیت نے بھویں سکڑی۔ اب یہی یاد آیا تو یہی بول دیا، تم لوگ بناؤ اب۔ ارے، آیت کڑی تیور سے گھور رہی، ایان کچھ زہر میں ٹٹول کر بولنے لگا۔ ایان حسرت سے آسمان کو دیکھتے ہوئے گھٹنوں کو کھڑا کیے، دونوں ہاتھ ان پر رکھے، سیاہ ٹراؤزر پر بلو شرٹ کو کالی چادر میں چھپائے رات کی سیاہی کا حصہ لگ رہا تھا۔ حیات غور سے اسے دیکھتے ہوئے اسے سن رہی تھی کیونکہ یہ اس کا پسندیدہ گانا تھا جو بہت خوبصورتی سے گٹار کی دھن کے ساتھ گایا جا رہا تھا۔ حیات کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ماننا پڑا کہ ایان خوبصورت گاتا ہے۔ سخت عاشق لگ رہا ہے یہ، ہانی نے کہا تو سب ایک ساتھ ہنس دی۔ باری باری سب گا رہے تھے، مقابلہ پیک پر تھا، دونوں ٹیمز بہت کمال تھی۔ ہار جیت کا فیصلہ شاید اس رات ہو پاتا۔ خرفتہ جب لڑکیوں کی ٹیم پر آیا تو سب سوچنے لگے مگر حیات یکدم بولی اور فضا میں رس گھول دیا۔ کون جانتا تھا کہ راستے الگ ہونے والے تھے، کم ہی وقت رہ گیا تھا راستوں کے الگ ہونے کا۔ عالم تو رہنے والا تھا مگر راستوں کا بھروسہ نہیں ہوتا کہ جانے کس منزل تک پہنچا دے، یہ منزل تک پہنچائیں بھی کہ نہیں۔ حیات آنکھیں بند کی گا رہی تھی اور سب خاموشی سے سن رہے تھے، بس فضا میں گٹار کی دھن کے ساتھ ہوا کے چلنے کی آواز تھی جو حیات کے سر کے ساتھ سر ملا رہی تھی۔ ایان خوبصورت گاتا تھا مگر حیات کی آواز خوبصورت تھی، اس نے اس بات کا اندازہ اب لگایا تھا۔ ایک تاثیر تھی اس کی آواز اور لہجے میں جو سامنے والے کو سننے پر مجبور کر دیتی تھی۔ حیات نے گانا مکمل کر کے اپنی سنہری آنکھیں کھولیں تو عین سامنے ایان کو بہت غور سے خود کو دیکھتے پایا۔ حیات نے بھویں اچکائیں جسے کہہ رہی ہوں کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ایان نے بغیر کچھ کہے نظریں پھیر لی۔ انجانے میں دوسری بات اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی، جبکہ وہ ظالم تو اس بات سے بھی انجان تھی۔ حیات نے زیر لب عجیب کہا اور لاپرواہی سے شانے اچکا دیے۔ مقابلہ پوری آب و تاب پر تھا جب جنت سونے کا کہہ کر اٹھ گئی۔ ابھی بس گروپ میں نہیں تھی ورنہ کبھی نہ کہتی۔ جنت کے پیچھے پیچھے عبداللہ، پنیش اور واصف بھی اٹھ گئے، پھر سب نے محفل برخاست کی اور سونے چل دی۔
این سب کے جانے کے بعد کافی دیر تک منڈیل پر کھڑا چاند کو تکتا رہا اور دل کی غیر ہوتی حالت پر غور کرتا رہا، جبکہ رہ رہ کر اسے بے بسی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے پاس اس کے دل کا اختیار بھی نہیں۔ باپ کی بات کا پریشر الگ، وہ کشمکش میں مبتلا نہ جانے رات کی کس پہر نیچے آیا اور سو گیا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ وقت کی کوئی لگام ہو جسے ہم کھینچ دیں، اور وہ وقت، وہ لمحے، وہ پل ہمیشہ کے لیے وہیں ٹھہر جائیں، وقت رک جائے، جہاں ہے وہیں تھم جائے، ہم جی بھر کے وہ لمحے جی سکیں۔ اور حیات شہیر بلوچ ان مسکراتے، دوستی اور زندگی سے بھرپور لمحوں کی ہمیشہ جینا چاہتی تھی، مگر دل میں ایک خوف ہوتا ہے، زیادہ ہنس کر رو دینے والا خوف، خوشی کے بعد غم والا خوف۔ وہ خوف ہی ان لمحوں کو حقیقی معنوں میں برباد کر دیتا ہے۔ یہاں بیٹھے کسی شخص نے آنے والے وقت کا نہیں سوچا، مگر سب کی آرزو ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی زندگی سے بھرپور لمحوں کو حاصل کر سکے۔ یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ غزال اشک سر صبح دھوپ مسکرا پر، کب آنکھ اپنی کھلی اور لہو لہو نہ ملا۔ چمکتے چاند بھی تھے شہر شب کے ایوا میں، نگارے غم سا مگر کوئی شامہ رونا ملا۔ انہی کے زمر چلی ہے گلی گلی میں یہاں، جنہیں ادھر سے کبھی اذن گفتگو نہ ملا۔ پھر آج میں قدائے دل سے لوٹ آئے ہیں، پھر آج ہم کو ٹھکانے کا ہم صوبہ نہ ملا۔ تمہیں پتہ ہے واہیات لفظ کیسے بنا ہے؟ ایان نے بات بدلتے ہوئے سب کو متوجہ کیا، مگر وہ بات حیات سے کر رہا تھا۔ کیسے؟ حیات نے بیزاری سے بولا۔ غور سے سنو، ایک شاعر تھے، اس کا نام حیات تھا۔ حیات لڑکوں کا نام بھی ہوتا ہے۔ وہ شاعر تھا، جب کبھی وہ شعر کہتا تو لوگ داد دیتے اور کہتے واہ واہ حیات، واہ حیات۔ ایان کی بات کو سمجھنے میں کچھ سیکنڈز لگے تھے سب کو، اور جیسے ہی سب کو سمجھ لگی سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے۔ حیات بھی ہنسی کو روکنے کے باوجود نہ روک پائی اور دل کھول کر ہنستی۔ پاگل، حیات نے ہنسنے کے دوران کہا تو ایان سمیت باقی سب بھی دوبارہ ہنسنے لگے۔ پھر وہ لوگ کچھ دیر مزید باتیں کرنے لگے، کیونکہ تھوڑی دیر تک سب اپنی اپنی منزلوں پر نکلنے لگے تھے۔ کون کہتا ہے عورتیں زیادہ باتیں کرتی ہیں؟ یہاں خالو و بابا کی باتیں نہیں ختم ہو رہی تھیں۔ حیات کمر پر ہاتھ جمائے لاؤنج میں آئی تھی، جہاں سب بڑے بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، جس میں شہیر و افتخار سب سے نمایاں تھے۔ تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرو، مزے کرو، یہی تو عمر ہے۔ اب میں اپنے دوست کے ساتھ اتنے عرصے بعد فرصت سے بیٹھا ہوں تو باتیں بھی نہ کروں؟ شہیر نے اپنے مخصوص انداز میں ہنستے ہوئے جواباً کہا تو حیات ہنستے ہوئے افتخار اور شہیر کے درمیان بیٹھ گئی۔ بابا، ماننا پڑے گا آپ کی اور خالو کی دوستی کو۔ شہیر و افتخار کالج لائف سے ساتھ تھے اور ان کی دوستی کے قصے بچے بچہ جانتا تھا۔ حیات کی بات پر سب ہنستی۔ بچہ پارٹی حیات کے پیچھے پیچھے ہی لاؤنج میں آ گئی تھی۔ مجھ سے بھی باتیں کریں جو آپ دونوں کر رہے تھے، حیات نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اطمینان سے کہا۔ حیات بیٹا، وہ تو سیاست پر بات ہو رہی تھی، آپ اپنی رائے پیش کرنا چاہو گی؟ بالکل کروں گی۔ حیات شہیر بلوچ کی زبان ہر چیز پر کام کرتی تھی۔ سیاست انتہائی گھٹیا اور زہر لگتی ہے مجھے، خصوصاً تب جب مرد حضرات اچھی بھلی محفل میں سکر کو چھیڑ دیتے ہیں۔ حیات کی بات پر سب کے کہکے لاؤنج میں گونجے تھے۔ نفیسہ سامے کے ساتھ سب کو چائے پیش کر رہی تھی اور وہ بھی حیات کی بات پر ہنس دی۔ ان کو ہنستا دیکھ کر افتخار نے کہا، اچھا آپ بتاؤ کہ حیات کو خالو زیادہ اچھے لگتے ہیں یا خالہ؟ ٹھیک ایسا سوال ہے بھائی، مجھے تو دونوں ہی بہت عزیز ہے، اکلوتی خالہ اور اکلوتے خالو ہیں۔ حیات نے شرارت سے کہا تو وہاں بیٹھا ہر نفوس پھر ہنس دیا۔ نہ ایک چوز کرنا ہے۔ افتخار نے زور دیا اور ایک نظر اپنی زوجہ کو بھی دیکھا جو سب کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ مشکل سوال ہے یار خالو، حیات نے کہا تو افتخار نے بھویں اچکائیں۔ حیات کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، جواب تو دینا ہوگا۔ افتخار کی بات پر حیات نے تھوڑی پر انگلی رکھی اور آنکھیں پر سوچ انداز میں گھماتی جواب سوچنے لگی۔ اچھا دیکھیں، آپ اور خالہ دونوں برابر ہیں میرے لیے، مگر خالہ سے مجھے ڈر لگتا ہے، تو اس لیے خالہ کا ایک پوائنٹ کٹے گا اور یہ پوائنٹ میں آپ کو دوں گی، تو اس کا مطلب آپ خالہ سے بھی زیادہ اچھے ہیں۔ حیات نے معصومیت سے کہا اور بات کے آخر میں ڈرتے ڈرتے ایک چور نظر نفیسہ پر بھی ڈالی۔ اس کے انداز اور باتوں پر سب ایک ساتھ ہنس دیے۔ البتہ حیات کے جواب پر افتخار نے فتح کے ان تاثرات سے بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ مجھ سے کیوں ڈر لگتا ہے بیٹا؟ میں نے کیا کبھی ڈانٹا ہے؟ نفیسہ نے ہنستے ہوئے کہا، جیسے انہیں انوکھی بات پتہ لگی ہو کہ کوئی ان سے بھی ڈرتا ہے۔ نہیں، ڈانٹا تو نہیں، مگر پتہ نہیں کیوں رعب سا ہے تو ڈر جاتی ہوں۔ حیات میں کانی انداز میں بولی اور باپ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، جس پر سب پھر ہنس دیے۔ کوئی حال نہیں،
این ہنسی میں لوٹ پوٹ ہوتا ہوا بولا تھا۔ کچھ دیر مزید باتیں ہوئیں اور پھر عثمان، زین اور زینب اسلام آباد کے لیے نکل گئے، اور ان کے جانے کے بعد شہیر بلوچ کی فیملی بھی واپسی کے لیے نکل گئی۔ باقی مہمان تو ولیمے پر ہی واپس جا چکے تھے۔ ایک خوبصورت وقت گزار کر سب اپنی اپنی منزلوں کو لوٹ گئے تھے، جیسے خوب آوارگی کے بعد پرندے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ ڈھونڈو جڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے۔ غم دینا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابے جو شرابوں میں ملے۔ تو خدا ہے نا میرے عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں نہ حجابوں میں ملے۔ آج ہم در پر کھینچے گئے جن باتوں پر، کیا عجب کل وہ زمانے کا نصابوں میں ملا، کیا عجب کل وہ زمانے کے نصابوں میں ملے۔ اب نہ وہ میں، نہ وہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے فراز، جیسے دو شخص تمنا کے سرابوں میں ملے۔ I read this one a lot, but it's